یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ خوش نصیب کون ہے۔ کسی بڑے خوش نصیب کی زندگی کا جائزہ لیں تو معلوم ہو سکتا ہے کہ خوش نصیبی کسے کہتے ہیں۔ ہمارے عقیدے اور معلومات میں اللہ رب العالمین کے پیغمبر ہی خوش نصیب ہیں، وہ لوگ جن کی زندگی دوسروں کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے، جن کا ذکر بھی اہل فکر حضرات کے لیے سکون و برکت کا باعث ہے۔ اگر ہم کسی پیغمبر کی پوری زندگی کو غور سے دیکھیں تو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ ان کی خوش نصیبی نے کیا منظر دیکھے اور کیا منزلیں طے کی۔ ایک پیغمبر بیٹے کی جدائی میں روتے روتے بینائی سے محروم ہو گئے۔ پیغمبر ہے اور بیٹے سے جدا، اور بیٹا بھی پیغمبر۔ بیٹے کی پیغمبری کی ابتدا کنویں میں گرنے سے ہوتی ہے۔ خوب سیرت پیغمبر، بھائیوں کے ناروا سلوک سے آشنا، اور پھر بازار مصر پیغمبر کو بیچا جا رہا ہے، پھر الزام تراشی اور قید خانہ کی صعوبت۔ معصوم ہے لیکن مقید، مصر کا مالک مصر کے قید خانے میں۔ عجب حال ہے، علم والے ہیں، عزت والے ہیں، مرتبے والے ہیں، حسن والے ہیں، اللہ کے اتنے قریب ہیں کہ قرآن میں آپ کے تذکرے ہیں۔ آپ کے ذکر خیر کو احسن القصص کہا گیا۔ آپ کا حسن مثالی ہے، خوش نصیبی کی انتہا ہے۔ ایک اور پیغمبر، خوش نصیب پیغمبر، کم و بیش 1000 سال تک اللہ کے دین کی تبلیغ فرماتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، اور آخر کار اپنے بیٹے کو طوفان کی نظر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، التجا کرتے ہیں، خدا سے التجا کہ میرا بیٹا بچا لو۔ حکم پروردگار آتا ہے، بیٹا جب باپ کے عقیدے پر ہی نہ ہو تو کیا بیٹا جانے دو لہروں کے سنگ۔ پیغمبر ہیں اور خوش نصیب ہیں، اس لیے خاموش رہتے ہیں، نبوت کی عصمت سلامت رہتی ہے، زندگی بھی خوش نصیبی میں بسر ہو جاتی ہے۔ ایک اور پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں، نبوت لیے، تقرب لیے، خوش نصیبی ہے، لیکن مچھلی کا پیٹ بھی ہے۔ کسی پیغمبر کو آرے میں چیر دیا جاتا ہے، اف نہیں کی جاتی، کیونکہ اف کرنا خوش نصیبی کے خلاف ہے۔ کتنے پیغمبروں کا ذکر خیر کیا جائے، ایک پیغمبر گھر سے بے گھر، بادشاہ وقت سے مقابلہ، دولت والے کے خلاف، بادشاہت والے، سلطنت والے، دبدبے والے انسان کے خلاف ایک پیغمبر جس کے پاس ظاہری مال و زر تو نہیں، ظاہری تخت و تاج تو نہیں، بس صرف خوش نصیبی ہے۔ بادشاہ دریا کی موجوں میں غرق ہوتا ہے اور پیغمبر کو آسودہ منزل کر دیا جاتا ہے۔ پیغمبر کا مشن پورا ہو گیا، خوش نصیبی ہے، بہت بڑا نصیب ہے۔ اور پیغمبروں کے ذکر میں اس آخری رسول، عزت و شوکت والے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، ذکر مبارک کیسے نہ آئے۔ آپ سے زیادہ اس کائنات کی اس دنیا میں کون خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ ایک طرف اللہ اور اس کے سارے ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، دوسری طرف دنیا میں آپ کے جانثار آپ پر درود و سلام اور نعت و منقبت کے ہدیے پیش کرتے ہیں۔ آپ اتنے اعلیٰ خوش نصیب ہیں کہ اپنے تو اپنے، بیگانے بھی آپ کو عقیدت کے نذرانے پیش فرماتے ہیں۔ آپ اتنے اعلیٰ خوش نصیب ہیں کہ جو آپ کا غلام ہو گیا، جو آپ کے قدموں سے وابستہ ہو گیا، جو آپ کی غلامی میں آ گیا، جو آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کر کے کلمہ شہادت پڑھ گیا، وہ بھی خوش نصیب کر دیا گیا۔ لیکن غور طلب بات ہے، آپ کی زندگی کس کس راہ سے گزری، آپ پر کیا کیا وقت آیا، کون کون سے مراحل آئے۔ آپ سلطان الانبیاء ہیں، آپ باعث تخلیق کائنات ہیں، مگر دشمنوں کی طرف سے زمین تنگ کر دی گئی، ہجرت پر مجبور کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے پتھر کھا کر اپنے بہنے والے خون سے انہی کفار کے لیے دعائیں دی۔ خوش نصیبی کی انتہا ہے کہ لباس اعلیٰ زیب تن ہے، آسمانوں سے بلاوا آتا ہے، اللہ اپنے خاص بندے کو آج سیر کرائے گا، کیا کیا نہ دکھائے گا، کیا کیا نہ بتائے گا، کیا کیا نہ آشکار ہوگا۔
سب کچھ ہوگا، سب ماضی سے ملاقات ہوگی، مستقبل کے بھی جلوے آشکار ہوں گے، امت کے لیے دعائیں منظور ہوں گی، رفتوں کی مسافت طے ہوگی، قاب قوسین بلکہ اس سے بھی آگے جلوے کے روبرو ہوگا، آئینہ آئینے کے روبرو ہوگا، انسان اللہ کے قریب ترین ہوگا، ایسا قرب نہ کبھی ہوا نہ کسی کو حاصل ہوگا، لیکن لباس وہی صوتی لباس، مگر خوش نصیبی میرے کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومتی ہے۔ یہ بات سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو کائنات میں کوئی عقل سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب ذوالجلال نے اتنا بلند تر مقام اپنے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنا عرفہ و اعلیٰ مقام بیان کیا۔ ورفعنا لک ذکرک، یہ باتیں شاید ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ امام حسین کیسے خوش نصیب ہیں، آپ پر کربلا گزری، بہت بڑی کٹھن منزل تھی، کیا کیا نہ ہوا، کون سا غم تھا جو نہ ملا، کون سا مرحلہ تھا جو نہ آیا ہو، مراحل ہی مراحل، مشکل ہی مشکل، خود مشکل کشا اور یہ ابتلا، مالک کے ذوالفقار کے، پھر جلوے گردش روزگار کے۔ بڑے نصیب کی باتیں ہیں، تقرب کے صحیفے ہیں، زمین پر ہونے والا آسمانی کرشمہ، خود تماشا و خود تماشائی، عجب صورت حال ہے۔ خوش نصیبی کی شرح دل پذیر اپنے خون سے رقم کر رہے ہیں۔ سید الشہداء نے خوش نصیبی کو وہ رنگ عطا کیا کہ کہنے والے برملا کہہ اٹھے، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ یہ سب حسین اور آنکھیں خوش نصیبی کی کتاب مقدس کے، یہ سب مقطعات ہیں خوش نصیبی کی الہامی کتاب کے۔ کون جانے کون سمجھے علم کے مخفی خزانوں کی کنجیاں ہیں، ان خوش نصیبوں کے پاس ساقی کوثر ہیں مگر دریا کے کنارے پر پیاسے ہیں۔ یہ سب راز ہائے سربستہ کی کرشمہ کاریاں ہیں۔ آج کا انسان کیا جانے خوش نصیبی کیا ہے، آج کسی کو غریبی اور پیغمبری کہ آج کسی کو غریبی، کسی کو امیری، آج کے انسان کو دولت اور خدا میں سے ایک کو چننا پڑے، وہ دولت قبول کر لے گا۔ آج کا انسان صرف دولت کو شاید خوش نصیبی سمجھتا ہے، یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ آج کا انسان جب مسلمان زندگی فرعون کی پسند کرتا ہے، عاقبت موسیٰ علیہ السلام کی، بدقسمت ہے آج کا انسان آسائشوں کا گرفتار، نمائشوں کا پرستار، آرائشوں کا پجاری، آلائشوں کی بیماری میں کرہ رہا ہے۔ اس کا دل بجھ چکا ہے لیکن اس کے مکان میں کمکمے روشن ہے، وہ لذت وجود کی لعنت میں گرفتار ہے۔ اسے کسی بڑے مقصد سے تعارف نہیں، وہ صرف سنچریاں ہی بناتا ہے، پھر کلین بولڈو کر رخصت ہوتا ہے۔ آج ترقی کو مدعائے حیات سمجھا جا رہا ہے۔ ترقی کیسی ترقی، کس سے ترقی، کس پر ترقی؟ خوراک کی بجائے دوائی کھانے والا انسان کیا ترقی کرے گا؟ آسمان زیر قدم آ گیا، آسمانوں کی راہ ڈھونڈنے والا دل کی دنیا ویران کر چکا ہے۔ انسان انسان سے اجنبی ہے، اپنے آپ سے بیگانہ ہے، مقصد حیات سے بے خبر ہے، خوش نصیبی کے مفہوم سے ناآشنا ہے۔ خوش نصیبی یارو کسی شے کا نام نہیں، سماجی مرتبے کا نام نہیں، بینک بیلنس کا نام نہیں، بڑے بڑے مکانوں کا نام نہیں۔ خوش نصیبی صرف اپنے نصیب پر خوش رہنے کا نام ہے، کوشش ترک کرنے کا مقصد نہیں۔ کسی خوش نصیب نے آج تک کوشش ترک نہیں کی، لیکن یہ کوشش بمقصد ہونی چاہیے، ایسی کوشش کہ زندگی بھی آسان ہو، موت بھی آسان ہو، یہ دنیا بھی اچھی اور وہ دنیا بھی بہتر، ایسی زندگی کہ ہم بھی راضی رہیں، ہماری زندگی پر خدا بھی راضی ہو۔ خوش نصیبی ایک متوازن زندگی کا نام ہے، نہ زندگی سے فرار ہو نہ بندگی سے فرار ہو، ایک ایسا انداز کہ نہ لالچ ہو نہ کنجوسی نہ بخل۔ لالچی انسان پیسے گنتا رہتا ہے، جمع کرتا ہے، آخر کار عذاب کی گرفت میں آ جاتا ہے۔
कंजूस अपनी दौलत के इस्तेमाल से महरूम है, वो किसी के माल की हिफाजत करता रहता है, इस्तेमाल का हुक्म नहीं। बखील अपने माल से किसी को कुछ नहीं देता, वह ऐसा सूरज है जिसकी रोशनी नहीं, ऐसा दरिया है जिसमें पानी नहीं, ऐसा इंसान है जिसमें इंसानियत नहीं। खुश नसीब तो इंसान हक़ के करीब रहता है, वो हवस और हसरत से आज़ाद है, वो फ़ना के देश में बका का मुसाफिर है, उसका दिल जलवाए पर नूर से मामूर है। वो अपने आप पर राज़ी, अपनी ज़िंदगी पर राज़ी, अपने हाल पर राज़ी, अपने हालात पर राज़ी, अपने ख़यालात पर राज़ी, अपने खुदा पर राज़ी, अल्लाह पर राज़ी, हमेशा हमेशा के लिए राज़ी। सलाम हो हमारी तरफ़ से ऐसे खुश नसीबों की खिदमत में, सलाम हो हमारी तरफ़ से ऐसे खुश नसीबों की बारगाह में। अल्लाह खुश नसीब लोगों की खुश नसीबी का सदका हमें भी, हमारे मुक़द्दर में भी खुश नसीबी लिख दे। अल्लाह हमें खुश नसीब बंदों में शामिल फरमा। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से हम सब को बहरावर फरमा। आमीन बिहुर्मत सैयदुल अबरार वल मुरसलीन।